السلام علیکم. سہیل خان، پاکستان کی سب سے بڑی معزز عدالت سپریم کورٹ کے باہر ہم کھڑے ہیں، بینچ نمبر 1 کے باہر. میرے ساتھ بڑے سینئر وکیل ہیں سردار لطیف کوثر صاحب. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو کل اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. حالانکہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں وہاں پہ ٹھیک ہوں، ایڈجسٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو شفٹ کر دیا گیا اور پہلے ان کی درخواست بھی تھی. تو کوثر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوثر صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ جب خان صاحب نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں، تو کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیت اس میں بھی کوئی وہ ٹھیک نہیں نظر آتی ہے. اس لیے کہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب اٹک جیل میں، تو ظاہر ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا جب تک دونوں ایک ہی ساتھ میں عدالت میں موجود نہ ہوں، تب تک وہ ٹرائل نہیں کر سکتا. سو بنیادی طور پر یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ اس کو خان کو وہاں بھیجا گیا جہاں شاہ محمود قریشی، اور جیسا وہاں جائیں گے تو وہ ٹرائل جو ہے آگے چل پائے گا، یا وہ نقول تقسیم ہوں گی اور اس کے بعد 265 میں ایک نقول دی جائیں گی، اور پھر 7 دن کے بعد کہا جائے گا کہ فرد جرم کے لیے، اور 203D میں تبھی فرد جرم لگے گا جب مؤثر شہادت موجود ہوگی. میں نے یہی پوائنٹ پر عماد یوسف جو صدر ہے ARY کا، اس کا قواش کروایا سپریم کورٹ ہی کی عدالت سے کہ جب ایسا مواد ہے نہیں تو آپ فرد جرم لگا کے کسی کو کیسے آپ جو ہے 2 سال کے لیے یا اتنا لٹکا سکتے ہو. تو اس میں بھی آپ خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی ایسی شہادت ڈھیلے کی نہیں ہے جس میں کی بنیاد پر محترم عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے ان کو فرد جرم لگایا جائے، ان پر یا کیس قائم کیا جا سکے. یہ تو شرم آنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، جس لیے کیس کیا، کیونکہ یہ پاکستان کی عزت اور غیرت، 25 کروڑ عوام کی عزت اور غیرت اور حمیت کو للکارا تھا، للکارا تھا. اور ایک ایسا شخص، اس سے پہلے ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ بھٹو نے جب ہینری کسنگر نے بھٹو کو کہا تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے گا، اور بھٹو صاحب نے وہ جو ہے پنڈی کے وہ کون سا بازار ہے، راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے یہ دھمکی دی، اور پھر پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی اور بتایا تھا. تو یہ تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہینری کسنگر کو ہم مورد الزام ٹھہراتے یا امریکہ کے خلاف ہم کوئی ایسی کرتے کہ آپ کیسے مداخلت کرتے، ہم نے ضیاء الحق کے ذریعے اور مولوی مشتاق کے ذریعے اپنے ہی جو ہے اس محسن کو جس نے پاکستان کو ایٹم بام دیا، پاکستان کو آئین دیا، ہم نے اس کو لحد میں اتار کے ان کو تابعداری کی، غلامی کی. ہم نے کہا یہ دیکھیں ہم غلام ہیں، آپ کا حکم تھا، ہمیں عبرت کا نشان ہم خود بنا رہے ہیں. یہی عمران خان کے ساتھ ہو. ایک ڈونلڈ لو، وہ تو چلے ہینری کسنگر تھا اور فارن سیکرٹری، فارن منسٹر تھا، یہ تو چھوٹا بیوروکریٹ ہے. اور یہ ہمارے ایمبیسڈر مجید کو وہاں کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا، تو غلامی کا تو یہی تقاضا ہے. ڈونلڈ لو کے اس چٹھی سائفر پر ہم نے نہ صرف عمران خان کو چلتا کیا بلکہ ہم نے اس کو زنجیر میں، پنجرے میں بند کر کے ہم نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے آج تک. وہ بھائی اس میں پاکستان کی کون سی تنصیبات جو ہے وہ غیر محفوظ ہوگی؟ اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے ایسا اس پر جو ہے کوئی لک آ چکی ہے؟ یا عمران خان نے اس سائفر کو کوئی دشمن کے ہاتھ میں دے دیا ہے جس سے کوئی دشمن تنصیبات ہماری تک رسائی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لعنت ہے، شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس کیا. اتنی بے غیرتی اس قوم کو میں سمجھتا ہوں ایک ہی سانحہ کافی ہے جو بھٹو والا ہے آج تک ہوا ہے. اب یہ عمران خان کے خلاف یہ قائم کرتے ہوئے آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے کلونیل پاور نے، سامراجی قوت نے ہمارے اوپر 1923 کا ایکٹ بنایا، ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ سیکریسی ایکٹ جو ہے 1923 کا، یہ غلام رکھنے کے لیے. ہم اسی غلامی کے توق کو دوبارہ دہرا کے ہم اپنے سابقہ وزیر اعظم کو ہم اندر بھی کر رہے ہیں اور ہم اس پر جو ہے مقدمہ قائم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے. اچھا سردار صاحب قدر کلامی، اب ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن آ گئی ہے. جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بڑا وہ
ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ جناب وہ آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جب وہ آئیں گے, آلریڈی وہ کنوکٹڈ تھے لذیذیہ کیس میں اور ایون فیلڈ کیس میں, وہ آئیں گے, وہ پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتی ہے ان کی ضمانت ہوتی ہے, یا فرض کریں آئندہ انتخابات میں ان کو الیکشن کمپین میں حصہ ان کو موقع دیا جاتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان بھی, ان کو تو توشہ خانہ کیس میں انڈائٹ کیا, اس کو سزا ہوئی, کنوکشن تو چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں برقرار ہے, تو کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بلکہ ان کے فائدہ نہیں ہوگا کہ جب وہ آ جائیں گے نواز شریف وہ باہر کمپین کر سکیں گے, تو ایک فارمر پرائم منسٹر عمران خان پھر ان کو بھی ایک موقع ملے گا, یا آپ ان کو تو آپ کنٹیسٹ کریں گے, ظاہر ہے آپ کو یہ چیز اٹھائیں گے. آپ کی خوش فہمی اور وش لسٹ تو ہو سکتی ہے یہ ساری جو آپ نے بھاشن دیا. نواز شریف نہیں آ رہا, یہ لکھ لو, نواز شریف نہیں آ رہا. چور ڈاکو کبھی نہیں آتا. عمران خان پر چور اور ڈاکو کا الزام نہیں ہے, نہ اس پر یہ مقدمہ ہے. سائفر کیا ہے, کوئی ایک کیس نکالا ہے انہوں نے, وہ توشے خانے سے تو ساروں نے لیے ہیں بھائی. توشہ خانے کی بات کرتے ہو, توشہ خانے میں سارے ہی وزیر اعظم لے لو, سبھی موجود ہیں, صدور اور وزیر اعظم. تو نواز شریف پر جو مقدمات ہیں وہ سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے اگر آئیں گے تو, اور سواگت ان کا جیل کے قیدی کریں گے بھائی صاحب, عوام نہیں کریں گے. اور یہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ یہ پروٹیکٹیو بیل کانوکٹ کی نہیں ہوتی ہے, یہ سزا یافتہ مجرم ہے, مجرم ملزم نہیں ہے. پروکلیم افینڈر بھی پروکلیمڈ افینڈر ہے, کئی بار ڈکلیئر کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, کر چکی ہے, 87-88 کی کارروائی ہو چکی ہے ان کے خلاف یہ پروکلیم. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو موصوف جا کر ٹھہرتے ہیں یہ شہباز شریف وغیرہ, یہ ملزم ہیں 216 کے. ایک مفرور, ایک عدالتی مفرور کو پناہ دینا یا اس کے ساتھ وہ بھی ملزم ہوتا ہے. آپ عام آدمی کو تو کوئی جا کے ٹھہرے آپ کے, اگر کوئی مفرور ملزم آ کے ٹھہرے آپ کو اندر کر دیں گے, اندر کر دیں گے 216 تازی راج پاکستان, اور آپ کو سزا ہوگی. لیکن یہاں بباؤں دول اس طرح سے جو ہے چرچے اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, مشتہر منادی کی جا رہی ہے, جیسے بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں مغلیہ سلطنت کے, اور نکارہ بجایا جا رہا ہے, بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں, پرجا کو حکم دیا جاتا ہے پورنش پہ جانا ہے. سجدہ کرو بھائی, سجدہ کرو, نواز شریف آ رہا ہے سب سے بڑا جو ہے نا اس ملک کو لوٹنے والا. اور چونکہ وہ پاناما لیگ کوئی پاکستان کی ایجنسی نے نہیں بنائی تھی, معاف کیجیے, وہ دنیا کے ایک وہ جو تھے ڈیٹیکٹیو تھے جنہوں نے بنایا تھا پاناما, اور صرف پاکستان کے بارے میں نہیں تھی. ان کی تو 6 کمپنیاں تھیں نا جو جہاں سے نکلا, نیسکول ہے, نیلسن ہے وغیرہ, 6 کمپنیاں جس میں ان کی جو ہے وہ نکلے کہ انہوں نے پراپرٹی شیل کمپنیاں بنا کر ان کے نام پر جو ہے انہوں نے ٹرانزیکشن کر کے پاک لینڈ میں کیا گیا, پیسے بھیجے گئے, منی لانڈرنگ کی گئی, حدیبیہ پیپر مل بن گئی, اسحاق ڈار کا جو ہے کنفیشن اسٹیٹمنٹ اقبالی بیان ہے, اتنی ٹھوس شواہد ہیں. اور وہاں ٹھہرتے بھی پاک لینڈ میں ہیں, اور ماشاء اللہ دفتر نیک اختر فرماتی ہیں میرا تو پاکستان, باہر تو کیا میرا تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اور بینیفیشل اونر جب نکلتی ہیں تو وہ نہیں مانتی. نواز شریف ہے تو وہ نہیں مانتا ہے میری یہ پراپرٹی. کبھی کہتا ہے میرا باپ جو ہے اتنا رئیس زیادہ تھا, اور چھوٹے بھائی صاحب کہتے ہیں شہباز شریف کہ مجھے فخر ہے میں غریب کسان کا جو ہے بیٹا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ اس کی جائیداد. اچھا سر, یہ تو پہلا پارٹ ہوگا نا, چلے وہ آپ کہہ کے نہیں آ سکتے, اگر آ گئے اور ان کو یہ فائدہ دیا گیا تو پھر تو عمران خان بھی پریلیجبل نہیں, اگر آ گیا اور ان کو یہ دیا جاتا ہے تو پھر تو یہ ننگے ہو کر پھر تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بادشاہ سلامت کو جو ہے اس میں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں, پھر تکلف نہ کریں گے, یہ ڈھونگ نہ رچائیں پھر یہ الیکشن, پھر یہ بے معنی ہے سارا پروسیس. اگر آپ اس طرح کے مجرم کو جو 4 سال مفرور رہا ہے, جس کے وارنٹس بلا ضمانتی نکلے ہوئے ہیں, اس کو آپ لا کے تو الیکشن لڑنے دیتے ہیں. پہلے تو اس کی اپیلیں سنیں نا جی, اپیلیں سنیں, اپیلیں برآمد تو کروائیں, 4 سال کا ایکسپلینیشن تو دیں. 1 مہینے کا یہ انڈرٹیکنگ دے کر گئے تھے بھائی صاحب, 1 مہینے میں 4 سال لگ گئے, اس کی تو وجوہات دیں. روز تقریر کر رہے ہوتے ہیں, پریس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہاں کہتے ہیں میں بیمار ہوں, اس قابل نہیں ہوں کہ میں آ سکوں اور سفر کر سکوں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات بتا دوں, اگر آتے ہیں اور اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے, 1 سیٹ لاہور سے نہیں لے سکتے, 1 سیٹ نہیں لے سکتے. یہ تو میں بتاؤں, 1 سیٹ. پنجاب جو ان کا سو کالڈ اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور جو لاہور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا
गार्डन एक सीट निकाल के देखो, इनके एक सीट में, ये बगैर सिक्योरिटीज़ के 50 गाड़ियों के बगैर ये बाजार में नहीं जा सकते, ये पार्क में नहीं जा सकते। लोग इनके पीछे चोर 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 के नारे मार के जो है गंदे अंडे ही नहीं है नीतियाँ मसाले, ये भाई साहब मजाक है, जो है लूटा है, जो कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, सारी की सारी टब्बर जो है वहाँ लंदन में बैठा हुआ है 1-1.5 महीने से। और कौन सा ऐसा मसला फीसा गौरव है कि आप गौर फॉल कर 21 अक्टूबर की तारीखें दे रहे हो, कभी आते हो फिर गुजरावाले से वापस चले जाते हो, क्या पैगाम लेके जाते हो भाई साहब, फिर बेलिजरेंट करके कहते हैं बाजू को भी नहीं छोड़ूंगा, फैज को भी नहीं छोड़ूंगा, और साबका चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ूंगा, बाबा रहमते को भी नहीं छोड़ूंगा, खोसे को भी नहीं छोड़ूंगा, और एक सिटिंग चीफ जज जो अगला चीफ जस्टिस बनना है उसको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है। और फिर भाई साहब भाग के गए हैं कि कहने के लिए कि ओ भाई ये वर्दी वालों के ऊपर नाम मत लो, ये तो अपने मरे हुए को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, पनाह देते हैं, और उनको भी जो है ये डिफेंड करते हैं। मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ, तो मत करो ऐसे। तुम भाई और फैल के खिलाफ में तुमने दौरा खोल दिया है ना, अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में आने की। तो बेटी को और बाप को जाके भाई साहब ने मना किया, और वो वैसे भी ये एक और मुस्लिम लीग निकलने लगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने तो सारे केस 16 महीने में हमजा शरीफ के भी ख़त्म करवा दिए, कुलसूम नवाज के भी ख़त्म करवा दिए, सलमान शरीफ के भी शहबाज के भी ख़त्म करवा दिए, भाई साहब का केस तो नहीं ख़त्म करवाया, आने भी नहीं दिया उसे पाकिस्तान में 16 महीने में, जब स्याह सफ़ेद के मालिक थे। तो आपको नज़र नहीं आ रहा। और फिर जाति मरतबा शाखाना में जो जाति मरतबा कहा, तरमीम में जो जाति मरतबा कहा कि मैं तो 30 साल से मैं उनका आंखों का तारा हूँ। तो उन्होंने अपनी वफादारी इस तरह बोंडे तरीके से सामने बयान कर दी कि वो कहते हैं कि भाई साहब उधर ही रहो, बेटी भी उधर ही रहे, बाप भी उधर ही रहे। अच्छा वो नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।